انڈس ہاسپٹل والے خون لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ رمضان میں انسانیت کی خدمت کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو میں نے کل بھی اس پہ تھوڑی ترغیب دی تھی، موقع ملے تو ضرور دیں خون، فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ بھائی خون نکالنے سے میں کمزور ہو جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ آپ میں خون ہے بھی نہیں ہے، اور خون نکلنے سے نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے اس سے۔ ہر سال دیتے رہنا چاہیے خون، باڈی نیا خون بناتی ہے، ریفریش رہتی ہے باڈی، اس سے ثواب بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ اور اگر گڑبڑ ہوگی تو وہ لیں گے ہی نہیں، وہ چیک کرتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2026، آج ہم نے 28واں پارہ پڑھا ہے، جس میں سورہ نور بھی پڑھی ہے، اور 17واں پارہ، نہیں 28واں بھائی، 18واں پارہ، جس میں ہم نے سورہ نور بھی پڑھی ہے، سورہ مومنون بھی۔ بہت اہم صورتیں ہیں دونوں، وقت اتنا نہیں ہوتا کہ پوری صورت بیان کی جا سکے۔ میرے درس ہیں اس پہ، مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس چینل پہ 560 لیکچر ہیں قرآن کی تفسیر کے، وہ 1 سے لے کے 560 تک سن لیں۔ 560 لیکچر ہیں، 560، 40 منٹ کا ایک لیکچر ہے، وہ سنیں گے تو پورا قرآن انشاءاللہ ازبر ہو جائے گا، آپ کو پورا قرآن سمجھ میں آئے گا، تراویح میں پتہ چلے گا امام کیا پڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ نے سورہ انبیاء کو شروع کیا کہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا آسان ہے، خشوع پیدا کرنا مشکل ہے، دل لگا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے بچتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں ہر اس کام کو جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ دیکھو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں آخرت کے فائدے مند، صدقہ خیرات ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو دنیا میں فائدہ دیتے ہیں۔ پڑھائی میں دل لگا رہے ہو آپ، جاب اچھی ملے گی، کاروبار کو ٹائم دے رہے ہو، پیسہ آ جائے گا، پیسہ آئے گا تو فائدہ ہی ہوتا ہے اس سے عام طور پہ۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جو دیکھنے میں بیکار لگتے ہیں لیکن ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسے کوئی کھیلنا مینٹلی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے، بھاگنا دوڑنا، جم جاگنگ، یا ویسے کوئی کھیل رہے ہیں، بھاگنے دوڑنے والا کھیل ہو، سانس پھولتا ہے جس میں، تو یہ بھی اچھے کھیل ہیں، تو یہ بھی ٹائم ویسٹنگ نہیں کہلائے گا۔ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ بیٹھ جانا، بالکل جو لوگ تنہا رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، ہر وقت کام میں اور کوئی ہے ہی نہیں سلام دعا، وہ سوسائٹی سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر پاتے، مینٹلی تھوڑا سا باولے سے بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ بچوں میں ایسے بہت دیکھا ہوگا آپ نے، کچھ بچے تھوڑے سے اب نارمل ہوتے ہیں، ایک تو قدرتی طور پہ کچھ ماں باپ نے بنا دیا ہوتا ہے، چھوئی موئی بنا دیا، بچوں میں کھیلنے ہی نہیں دیا، کسی بچے نے محلے میں تھپڑ لگا دیا تو اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا، وہ بچہ کسی قابل رہا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو اب نارملٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو اس لیے لوگوں میں ملنا جلنا، گیدرنگ، کبھی دعوت پہ چلے جانا، کبھی لوگوں کو بلا لینا، کبھی گپ شپ کے لیے، تو یہ ٹائم ویسٹنگ میں نہیں ہے، لیکن یہ ہر چیز ایک لمٹ میں ہونی چاہیے۔ تو جب تک یہ آپ کی مینٹلی ہیلتھ کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے صحت مند ہیں، فائدے مند ہیں، تو فائدہ ہے۔ اگر اس میں ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیا، اسی کو مقصد حیات بنا لیا، تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ تو لغویات کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اللہ نے ایمان والوں کی علامت بیان کی ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جو کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا دن بیٹھ کے، یہ لغویات میں ہے یا نہیں ہے؟ نہ اس سے کوئی دماغی ہیلتھ کا تعلق ہے، نہ اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہے۔ انٹرٹینمنٹ تھوڑی بہت تو ہے، لیکن اتنا ٹائم جو لگتا ہے نا اس میں، اس کا آؤٹ پٹ اتنا نہیں ہے، اس کا آؤٹ پٹ اتنا نہیں ہے جتنا ٹائم لگ رہا ہے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کل لہو باطل، ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے، لیکن ان تینوں میں جو قدر مشترک نبی نے بیان، یعنی جو 3 کھیل نبی نے بیان کیے، اس میں قدر مشترک یہ ہے، کامن یہ ہے کہ وہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، یا ویسے فائدہ مند ہے، وہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو لغویات سے بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی ہے کہ بیکار باتوں کو چھوڑے۔ اچھا، غیر مسلموں میں یہ لغویات بہت زیادہ ہیں، وہ صرف اتنا اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں جتنا ان کی دنیا میں فائدہ ہے، باقی وہ سارا ٹائم کیرم بورڈ، ڈبو اور ان فضول چیزوں میں لگاتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے سمجھدار بچے نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ وہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ تو کچھ چیزیں ہمارے ہاں غیر مسلموں میں آئی ہیں۔ ہمارے جب لوگ ریٹائر ہو جاتے تھے نا، ہمیشہ سے ہاتھ میں تسبیح آ گئی، اب ٹائم کس کو دینا ہے بھائی؟ سارا ٹائم مسجد میں۔ ہمارے والد صاحب کو تم نے دیکھا عید کے دن بھی قرآن لے کے بیٹھے ہوتے تھے، تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے بتاتے تھے کہ جب میں پاکستان نیوی میں تھا تو شپ جب جاتا تھا نا سمندر میں، تو بعض دفعہ فراغت کے ایام بھی ہوتے ہیں، اب کوئی کام نہیں ہے، بس جہاز سمندر میں کھڑا ہوا ہے،
تو کہتے ہیں میں صبح قرآن شروع کرتا تھا، رات کو ختم کرتا تھا، روزانہ ایک قرآن کا معمول. ہم نے اپنے والد صاحب کو کبھی ناول پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں نا لوگ بیٹھ کے، ٹائم ویسٹنگ، ہم نے نہیں دیکھا کبھی ان کو ناول پڑھ رہے ہوں بیٹھ کے. لوگ میں اس وقت یہ موبائل نہیں تھا تو لوگ کہانیاں پڑھا کرتے تھے، ناول پڑھا کرتے تھے. والد صاحب کو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ایسے وہ آیا کرتی تھی کہانیاں اس طرح کی، نہیں دیکھا. فارغ بیٹھے ہیں، علماء کی کتابیں پڑھ لی یا قرآن پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، یا گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا لی بس. تو اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. فالتو چیزوں میں، ڈراموں میں، فلموں میں بیٹھ کے ٹائم برباد کرنا، پھر گھنٹوں اس پہ تبصرے کرنا. کرکٹ دیکھنے کے بعد بھی لوگ کیا کرتے ہیں، چلو کوئی فائنل میچ چل رہا ہے تھوڑا بہت دیکھ لیا، اس کے بعد جو گھنٹوں تبصرے چلتے ہیں صحافیوں کے، وہ جو ہوتے ہیں نا بیٹھے ہوتے ہیں کرکٹ کے پرانے ریٹائر کھلاڑی، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس نے یوں کیا کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یہ ہو جاتا. چھوڑو یار، جیسا بھی کر لیتا کیا ہو جاتا، ہار جاتا زیادہ سے زیادہ. اللہ کا شکر ہے پاکستان کرکٹ میں ہار رہا ہے لیکن جنگ میں جیت رہا ہے ہر جگہ. تو ہارتا رہے کرکٹ میں، کیا ہے، گیند بلہ ہے، لکڑی ہے، یہ کوئی عزت ذلت کا معیار تھوڑی ہے. مجھے زیادہ اچھا نہیں لگ رہا اس پہ میں لمبی بات کر رہا ہوں یہ درس کو چھوڑ کر، لیکن یہ بہت اہم بات ہے. گیند بلہ، اس میں اگر چوکا چھکا لگ گیا، عزت کا معیار نہیں ہے. یہ بیوقوف لوگوں کی نظر میں ان چیزوں سے عزت ہوتی ہے. کھیل میں جیت گیا کیا ہے اس میں یار، ہار گیا 100 دفعہ ہار جائے کچھ نہیں ہوتا اس سے. ایکچولی ہماری کرکٹ ٹیم میں وہ ایبلٹی نہیں ہے، وہ قابلیت نہیں ہے، تو جاؤ، کیا قابلیت ہو کے کیا ملک کو کیا مل جائے گا اس سے. آپ کہہ سکتے ہو بار بار جیتتا رہے، دنیا میں عزت ہوتی ہے. جو دنیا میں سمجھدار قوم ہے ان کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہوتی، ان کی نظر میں عزت ہوتی ہے بم سے. کس سے؟ بم سے. بولے یار جیتتے رہو کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کی نظر میں عزت کسی اور چیزوں سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرکٹ میں، وہ کرکٹ کھلاڑیوں کی عزت ہو جائے گی تھوڑی سی بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کرے جیتتی رہے ٹیم، مجھے کوئی بددعا دینے کا شوق نہیں ہے، لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے. ہم میدان جنگ میں جیتتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ ہے اصل چیز. اور وہ اللہ کا شکر ہے جیت رہے ہیں میدان جنگوں میں. ہم سپیریئر. ایک ہی پاکستان کے اندر چیز رہ گئی ہے کہ میدان جنگ میں اس کا پلڑا بھاری، باقی تو ہر جگہ برباد ہو گیا ہے. تو ایک تو چیز اچھی ہے نا، جنگ میں جیتتا ہے الحمدللہ. تو اس لیے ایک کام صحیح چل رہا ہے بس، آگے سسٹم، باقی سب کیا چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے. ایک چیز میں سسٹم چل رہا ہے، باقی سب سسٹم چل رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے لغویات سے بچتے ہیں، بیکار چیز. والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم للزکاة فاعلون، زکات ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اپنی زوجہ کے سوا اپنی خواہش کہیں بھی پوری نہیں کرتے. اللہ نے مرد اور عورت کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی خواہش پوری کرنے کے راستے ہیں اسلام میں سب کے سب حرام ہیں. فرمایا ہاں جو اپنی ازواج کے پاس جائیں فإنہم غیر ملومین، نکاح کے ذریعے خواہش پوری کریں وہ قابل ملامت نہیں ہے. اسی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی لڑکی سے صرف خوبصورتی کی بیس پہ شادی کر رہا ہے اور صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے شادی کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں حقوق بھی ادا کروں گا، لٹکاؤں گا نہیں اس کو، تو بے شک مزے لینے کے لیے شادی کر رہا ہے، مزے اڑانے کے لیے کر رہا ہے تو بھی جائز ہے. مزے اڑانے کے لیے بھی کر رہا ہے نا، تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا جو حلال کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرے فإنہم غیر ملومین، ملوم کا لفظ یہ اردو میں عربی سے آیا ہے، غیر ملومین یہ قابل ملامت نہیں ہے. ملوم کا مطلب جس کو ملامت کی جائے، غیر کا مطلب اس کے علاوہ ہی ہے. ملامت نہیں ہوتی، باقی جو کہنا ہے کہہ دو. یعنی جو کہنا ہے کہہ دو کا مطلب کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ بھی کہہ سکتے ہو یار مہنگائی میں تو نے یہ کیا کر لیا یار، دیکھ وغیرہ 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 وغیرہ، کچھ بھی کہہ لو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو قابل ملامت ہے، اچھا کام نہیں کیا تو نے. اس کو یہی کہنا پڑے گا آپ کو چنگا کی تسی. کیا کہنا پڑے گا؟ چنگا. تو اگر کوئی دوسری شادی بھی کر رہا ہے، اس کی نیت ہے مزے اڑاؤں گا میں، تو حلال مزے اڑانے تو اس کو اپنے خرچے پہ اڑا رہا ہے نا. اور دوسرا وہ جس سے شادی کر رہا ہے اس کو بھی اعتراض نہیں ہے، تو تم کیوں کباب میں بیچ میں ہڈی بن رہے ہو؟ تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ تیسری کر رہا ہو، وہ چوتھی کر رہا ہو. لڑکی والوں کا ہیڈک ہے نا، وہ نہیں دیں، وہ نہیں کریں، وہ کہیں نہیں آپ دوسری کر رہے ہیں ہم نہیں دیں گے، جاؤ تو نہ دیں. وہ یہ ان کا مسئلہ ہے. تیسری شادی کوئی کر رہا ہے، تیسری بیوی والے بولیں کہ ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے تمہیں، یا وہ لڑکی بولے جاؤ میں تیسری والے سے نہیں کروں گی، اس کو رائٹ ہے وہ نہ کرے. چوتھی میں ٹرائی کر رہا ہے، عمر اس کی خود کی ہو گئی 60 سال، ٹرائی مار رہا ہے 18 سال کی لڑکی پہ، تو لڑکی کو اعتراض ہے، وہ بولے بھائی میں نے 60 سال والے سے نہیں کرنی. اس کے ماں باپ کو حق ہے کہ وہ بولے ہم نے 60 سال والے سے نہیں کرنی. وہ بھی راضی، 60 سال والا بھی راضی، لڑکی بھی راضی، اس کے ابا بھی راضی. کوئی اس نے بیوقوف بھی نہیں بنایا ان کو، کوئی ایسا نہیں کو بیوقوف بنا کے کر رہا ہو، کچھ بھی نہیں. تو پھر اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تکلیف اس کی علامت ہے کہ اس کو نہیں مل رہی، اس لیے تکلیف ہو رہی. تو یہ لڑکی والوں کو تو یہ حق ہے کہ وہ منع کر دیں کہ ہم نے نہیں کرنی، کسی بھی بیس پہ انکار کر دیں. کسی اور کو کباب میں ہڈی بننا یا اعتراض کرنے کا رائٹ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جائز طریقے سے جو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے فإنہم غیر ملومین، ان کو وہ قابل ملامت نہیں ہے.
ہاں یہ ضرور ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہو. بعض لوگ عیاشی کے لیے شادی کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں, بس شادی کی اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے, ٹائم نہیں دے رہے, پیسے نہیں دے رہے, وہ پھر غلط ہے, وہ حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے تو اللہ نے منع کیا ہے. تو یہ بھی بہت اہم پوائنٹ. دیکھو کوئی اپنے خرچے پہ نہاری کھا رہا ہو, نیمبو نچوڑ کے, اچار ڈال کے, اور اس میں کولڈ ڈرنک بھی ہو, تو اس کو کوئی ملامت کی جائے گی کہ یار تو عیاشی کر رہا ہے؟ وہ کہے گا بھائی اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, میری نہاری جس کی نہاری تھی اس کی پرمیشن سے پیسے دے کے, تیرے کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ تو ہر عیش میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جہاں بات آئے گی شادی کی تو پورا خاندان خلاف ہو جائے گا. حالانکہ اس میں فائدہ بھی ہے, جب وہ نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو صرف اپنی تھوڑی کر رہا ہے, اس کو بھی تو زنا سے بچا رہا ہے, اس کا خرچہ بھی تو اٹھا رہا ہے, اس کو اولاد بھی دے رہا ہے, خود بھی اولاد مل رہی ہے, سوسائٹی میں برائی کم ہو رہی ہے, اپنے آپ کو بھی زنا سے بچا رہا ہے. اتنے فائدے ہیں. لیکن یہاں آ جائیں گے اعتراض کرنے کے لیے کہ عیاشی کے لیے یہ کیا ہے, یہ اتنی کم عمر سے کیوں کی, کماری سے کیوں کی, فلانی سے کیوں کی. بھائی بیوہ سے کر لیتا زیادہ اچھا ہے, اس کا گھر بس جاتا, طلاق یافتہ سے کر لیتا زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر نہیں کیا تو بھی کوئی آپ کو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جب آپ کی باری آئے گی تو پھر آپ کماری سے نہیں کرنا, آپ کس سے کر لینا؟ بیوہ سے کر لینا. بیوہ بنانا نہیں کسی کو, خود جو قدرت کی طرف سے بیوہ ہو اس سے کر لینا. آگے چلتے ہیں ہم. اسی طرح لڑکی بھی اگر کر رہی ہے کسی لڑکے سے ہینڈسم ہونے کی بیس پہ, اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے کر رہی ہے, اور اس کے پیسے کی وجہ سے کر رہی ہے کہ عیاشی کرائے گا, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے, ابے پیسے والے کا رشتہ آیا تو اس کو دے دیا, رکشے والے کا آیا تو دیا نہیں. بھائی ہر شخص یہ چاہتا ہے میری بیٹی عیش کرے, تو اگر اس نے پیسے والے کو دیکھ کے دے دی ہے کہ یار پیسہ روٹی اچھی کھا لے گی, تو کیا ہے اس میں؟ ہاں صرف پیسہ دیکھا, اس کا دین نہیں دیکھا, اس کے اخلاق نہیں دیکھے, پھر غلط ہے, پھر غلط ہے. تو ایک غریب کا رشتہ آیا, وہ اس کے پاس اخلاق ہیں, پیسے نہیں ہیں. ایک مالدار کا رشتہ آیا, اس کے پاس اخلاق بھی ہیں اور پیسے بھی ہیں, تو پھر ہر عقل مند کس کو ترجیح دے گا؟ کہے گا یار وہاں اخلاق بھی مل رہے ہیں, پیسے بھی مل رہے ہیں, یہاں صرف پیسے مل رہے ہیں, اخلاق مل رہے ہیں, پیسے نہیں مل رہے. تو ہر آدمی یہی سوچے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لڑکی اگر اس بیس پہ کسی کو پسند کرتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے یا اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, تو کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ صرف پیسہ دیکھ رہی ہے, اخلاق نہیں دیکھ رہی ہو, یا دیکھ رہی ہے کہ وہ کرمنل ہے اور غلط آدمی ہے, تو پھر پیسے کی ہوس کہلائے گی, پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, جو بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے خواہش پوری کرے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے. میں نے یورپ میں دیکھا ہے, یہ لوگ مسلمانوں کی شادیوں پہ اعتراض کرتے ہیں. انگریز لوگ کہتے ہیں ان کے ہاں 40 سال کے آدمی 18 سال کی, 50 سال کے آدمی 18 سال کی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں. میں نے ایک بتایا تھا نا بیان میں کل, 120 سال کے ایک تابعی تھے, انہوں نے کنواری لڑکی سے شادی کی تھی 120 سال کی عمر میں. تو اب جو ہے انگریز لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں اس پہ, کہ حالانکہ اتنا رواج ہے نہیں, کیونکہ وہ تو ایک آدھ واقعہ ایسا ہو گیا نا, ورنہ 18 سال کی لڑکی کیوں کرے گی بھائی 70-80 سال کے آدمی سے؟ وہ نہ کرے, بہت کم ایسا ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں, جبکہ ان کے یہاں گرل فرینڈ پتہ ہے 70 سال کا بڈھا 16 سال کی, 18 بھی نہیں 15-16 سال کی گرل فرینڈ لے کے گھومتا ہے ٹرکی, اور وہ بھی چینج کرتا رہتا ہے, اور وہ پیسے کے چکر میں بڈھے سے چپکی بھی ہوتی ہے. اور الٹا بھی ہے, یہ سب اپنے آنکھوں دیکھے حالات بتا رہا ہوں آپ کو, الٹا معاملہ بھی ہے. 70 سال کی بڈیاں 18 سال کے لونڈے لپاڑوں کو بوائے فرینڈ بنا کے گھوم رہی ہوتی ہیں روکڑا دے کے. وہ 18 سال والے کا پان گٹکے کا خرچہ نکل رہا ہوتا ہے, صحیح ہے نا. جس سوسائٹی میں یہ حال ہو, وہ ہمیں شادی سے کیا کر رہے ہیں؟ تانے دے رہے ہیں کہ تم لوگ 3 شادیاں کرتے ہو, 4 شادیاں. پاگل کے بچوں, سالے کہیں ہمیں سمجھا رہے ہو. اچھا میری بوئی, میں نے ایک دفعہ یہ منظر دیکھا نا, ایک بڈی سی خاتون ایک جوان لڑکے کے ساتھ. میں نے کہا نانی اور پوتے کو آج میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا اتنی محبت کے ساتھ ان ملکوں میں. کسی نے بتایا یہ پوتا نہیں ہے, یہ اس کا بوائے فرینڈ ہے. میں نے کہا اس بڈی کے ساتھ, میں نے کہا چھوڑو مجھ سے صاحب, آگے چلو میرے بوئی. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, اللہ فرماتے ہیں ایمان والے اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھتے ہیں, زبان دے کے پیچھے نہیں ہٹ. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, زبان دے کے نا, رشتوں میں بھی, منگنیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, رشتہ طے کر دیا, اس کے بعد دیکھا جمشید کا رشتہ ہے, وہ ذرا زیادہ ہینڈسم ہے, اس کو کٹا دیا پرانے والے. جمشید کو زبان دی, وسیم کو دیکھا اس کے پاس روکھڑا زیادہ ہے, تو ادھر کوئی بہانہ کر دیا. بھائی زبان دی ہے یار. اسٹیٹ ایجنٹ یہ بہت گند کر رہے ہوتے ہیں. ایک پلاٹ ہے اچھی قیمت پہ, اسٹیٹ ایجنٹ نے وسیم صاحب کا پلاٹ بیچ دیا 1 کروڑ میں, اور بیانہ بھی لے لیا. اتنے میں آ گیا غفار ان ہوا سوسائٹی میں, اس نے اس کے 1.5 لگا دیے. اب بیانہ لے چکے ہو, معاہدہ کر چکے ہو, تو اس کو جمشید کو ٹوپی کرا دی کہ یار ایکچولی وہ پلاٹ اصل میں ایسا تھا ویسا تھا, اور پھر کہیں اور گیم چل رہا ہے. تو یہ سب انسان پہچانا کس سے جاتا ہے؟ زبان سے. تو یہ سب معاہدوں کی خلاف ورزیاں, زبان دے کے پیچھے ہٹنا, گھٹیا
گھٹیا لوگوں کا کام ہے، عزت دار لوگوں کا کام، عزت دار آدمی کہتے ہیں زبان دی ختم. بقرعید میں ایسا ہوتا ہے بہت، جب ہم جاتے ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے جانور، اب تو میرا کم جانا ہوتا ہے، پہلے تو میں جایا کرتا تھا بہت زیادہ. اس میں آپ ایک جانور دیکھ رہے ہیں خریدنے کے لیے، ہوتا کیا ہے، ہمارے ایک دوست نے ایسا ہی کیا، ایک گائے پہ ہم نے دیکھا، بارگیننگ ہوئی، بالآخر ہمارا سودا پکا ہو گیا. فرض کر لو کہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ میں سودا پکا ہو گیا، ہم نے کر دیا ڈن کہ ٹھیک ہے جی یہ 2 لاکھ میں ہماری ہوئی. اب کیا ہے کہ دوسرا آیا، اس نے اس سے اچھا جانور دکھا دیا 1.5 لاکھ میں. اب آدمی کا دل چاہ رہا ہے ادھر جو ڈن کیا اس کو کیا کر دو، ٹوپی. ہمارے دوست کر رہے تھے، میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے. گھنٹہ بحث ہوئی ہے اس سے، اس کے بعد جا کے ایک سودا ہم نے ڈن کیا ہے. اب جا کے ہم بولیں کہ نہیں یہ والا نہیں، یہ والا، یا نہیں وہ نہیں، یہ غلط ہے بھائی. آپ ڈن نہ کرتے، آپ بولتے ٹھیک ہے آپ یہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ ریٹ دے رہے ہو نا، آپ کی طرف سے یہ ڈن ہے، ہم ابھی تھوڑا سا آپ اس پہ روک لو، ہم ابھی اس پہ سروے کرتے ہیں، تو جو ہوگا وہ کر لے گا. تو یہ ٹوپیاں چل رہی ہوتی ہیں، کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والے لوگ اپنی امانتوں اور معاہدوں سے پیچھے نہیں ہٹتے. ایمان والے کمبخت کا کام آج کل حلوے مانڈے کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے نا. ربیع الاول میں زردے پھوڑے گا بیٹھ کے، محرم میں حلیم پھوڑے گا، اور کوئی مر گیا تو تیجے 40 کی دیگیں پھوڑے گا. ایمان والے کی آج کل جو علامتیں ہیں نا، قرآن جو علامتیں بیان کرتا ہے، نماز میں خشوع، زکوٰۃ و صدقات، معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. لیکن آج جو ایمان والے کی علامت ہے وہ کیا ہے؟ حلیم کی دیگ. ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ ساری ساری رات حلیم کی دیگیں پکاتے ہیں. ایمان والے 4 ٹائم کھانا، بولو نا. قرآن نے تو ایمان والوں کی علامتیں روزے بھی بیان کی، والصائمین، روزہ رکھتے ہیں کثرت سے. آج کیا ہے؟ 4 ٹائم کھانا. ایمان والے جب صبح اٹھتے ہیں پراٹھے پھوڑتے ہیں. ایمان والے پھر دفتر جا کے چائے کے ساتھ بھی بسکٹ ڈبو کے کھاتے ہیں. ایمان والے دفتر میں ٹوپیاں کراتے ہیں. لیٹ پہنچتے، سرکاری ملازم ہوگا تو لیٹ پہنچے گا، حاضری ٹائم پہ لگائے گا. 9 بجے پہنچے گا، 8 بجے کی حاضری لگاتے ہیں. ایمان والوں کی، جو ہم جیسے ایمان والے ہیں نا، ان کی یہ علامتیں چل رہی ہیں مارکیٹ. اسکول میں ٹیچر بن کے جائیں گے تو پڑھاتے نہیں ہیں، تنخواہ ایمان والے کیا کر رہے ہیں؟ پوری لے رہے ہیں، تنخواہ پوری لے رہے ہیں ایمان والے. ایمان والے پھر دوپہر کو بھی کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے پھوڑتے ہیں. اس کے بعد 4 بجے پھر سموسوں کے ساتھ چائے پھوڑتے ہیں، 3-4 سموسے پکوڑے کھا جاتے ہیں. اس کے بعد ایمان والوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ایمان والے پھر ہاضمے کے لیے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں. پھر ایمان والے رات کو 12-1 بجے دعوت میں جا کے تافتان کے ساتھ قورمہ پھوڑتے ہیں. پھر ایمان والے رات کو 2:30 بجے سوتے ہیں کھٹی ڈھکاروں کے ساتھ، فجر کی نماز گول کر دیتے ہیں. ایک دن ایمان والے دھماکے کے ساتھ پھٹ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہاں، ربیع الاول کے حلوے مانڈے، محرم کے شربت، ان کو ایمان والوں نے مضبوطی سے، عقیقہ جہاں کھانے کی عبادت آئے گی نا، اس میں ایمان والے سب سے آگے، مٹھائی میں سب سے آگے. تو یہ چل رہا ہے. تو ہم یہ پڑھتے ہیں تو یہاں کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے. جب حرکتیں ایمان والوں کی دیکھتے ہیں تو ایمان والے کرایہ کبھی ٹائم پہ نہیں دیتے. مالک مکان مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، اس کو زج کرتے ہیں. 5 تاریخ تک کا ایگریمنٹ تھا، اس سے 15 کو آ کے بھی وہ چارہ بیل بجا کے کھڑا ہوگا تو بولے گا تجھے شرم نہیں آتی. پہنچ جاتا ہے گھر کے اندر. ایمان والے مالک مکان کے گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اس نے جتنا کرایہ لیا ہے نا، جب کرایہ دار مکان خالی کر کے جاتا ہے، ایمان والے اس کے گھر کا ایسا بیڑا غرق کرتے ہیں کہ اس کا ریپیئرنگ میں جتنا خرچہ لگتا ہے اتنا کرایہ اس کو نہیں ملا. ایمان والوں کی بڑی بڑی کوالٹیز چل رہی ہیں آج کل. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو والذین هم علی، فرمایا والذین هم باماناتہم وعہدہم راعون، یہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پھر اللہ نے نماز کو ریپیٹ کیا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت یہ کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھی جائے. اور آج کل اسکالر آ گئے ہیں، میں اس پہ بھی انشاءاللہ ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا دلائل کے ساتھ، کہ آپ کو ایکچولی شاپنگ کے لیے جانا ہے تو آپ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں. آپ کو یہ کام ہے تو آپ ظہر عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں. ہسپتال میں تھوڑا سا ٹینشن چل رہی ہے، اب تو یہاں تک ہو گیا کہ آپ 3 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. عصر کو آپ مغرب سے 20 منٹ پہلے لے جائیں اور پھر مغرب پڑھیں، پھر عشاء پڑھیں. 3 نمازیں کیا ہو گئیں؟ اکٹھی. تو یہ نمازوں کی حفاظت ہے. یہ بیڑا غرق ہو رہا ہے نمازوں کا، یہ بیڑا غرق ہو رہا ہے نمازوں کا. یحافظون کا مطلب نماز اپنے ٹائم پہ، ایک ہی ٹائم پہ 5 یا 4 نمازیں پڑھ لینا، یہ کوئی نماز کی حفاظت تو نہیں. یہ تو عملاً ایک نماز کہلائے گی نا. اصل میں تو نماز میں مشکل ہی یہی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم چلنا پڑتا ہے. اس میں اگر ایک ہی دفعہ میں ہو تو پھر تو 20 رکعت پڑھ لی نا ہم نے، تو اس میں 2-4 اور کل کی بھی شامل کر لیتے، ساری نمازیں اکٹھی ہو جاتی. آگے چلتے ہیں ہم.
فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، جو اپنے اندر یہ علامتیں پیدا کرے گا یہ لوگ ہیں جنت کے وارث۔ لہذا دنیا میں کسی کو جنتی قرار دینا ہو، علامتیں دیکھو، یقینی تو ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے، لیکن علامتیں دیکھ کے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے۔ دیکھ لو کون زبان کا پکا ہے، کون امانتوں میں کروڑوں روپے دیکھو جو ایک نمبر آدمی ہوتا ہے، آپ اس کے پاس 5 روپے رکھیں یا 5 کروڑ رکھیں، کوئی سے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو پتا ہے 5 روپے بھی میں نے دینے ہیں، 5 ارب بھی دینے ہیں، 5 کروڑ جب اس کے ہیں تو میرا کیا لینا دینا۔ یہ آج کل بہت کم ہے، کسی کو پیسے پکڑا دو غائب۔ تو فرمایا یہ لوگ ہیں جنت کے وارث، الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ فردوس جنت میں بھی اعلیٰ درجہ اس میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے مزے کا جملہ جو ہے نا وہ کیا ہے، دنیا میں جتنے ہی مزے ہوں، موت کا تصور آدمی کے سارے مزے کرکرے کر دیتا ہے۔ مرنا ہے تو کیا فائدہ بھائی، جتنا بھی بڑا بن جائے جانا کہاں ہے، قبر میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ جب بھی قرآن جنت کی بات کرتا ہے، جو ایتھیس اور ملحد لوگ ہیں وہ فوراً مذاق اڑاتے ہیں، ابے مرنے کے بعد کدھر سے زندگی ہے، مر گئے مٹی ہو کے ختم۔ ایک دفعہ مارکیٹ سے گیا تو مارکیٹ سے شارٹ، آج تک کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے کیسے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ مٹی میں آئرن بھی ہے، میگنیسیم بھی ہے، زنک بھی ہے، کیسے وہ خوراک میں جاتا ہے اور ماں باپ کی باڈی میں جا کے اس سے کتنی جلدی اسپم بن جاتے ہیں، اولاد کے جرسوں میں تیار ہو جاتا ہے، کیسے مٹی کو کھینچتا ہے۔ سلالہ کہتے ہیں جس چیز کو ایسے کھینچا جائے نا، کھسکانا۔ جیسے یتسللون کا مطلب کیا ہوتا ہے، مجمع میں کوئی بیٹھا ہوا ہے کھسک کے چپکے سے نکل جائے، جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں پتلی گلی سے، جیسے طارق بھائی یہاں بیان سن رہے تھے پتلی گلی سے بھی نکل گئے تو پتہ ہی نہیں چلا کب غائب ہوئے، تو ایسے پتلی گلی سے نکل جانا۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے خفیہ طریقے سے زمین کے اجزاء کو انار انگور سے گوشت میں تبدیل کر کے ماں باپ کھاتے ہیں، اور اس کو کیسے جلدی سے میں اسپم میں منی میں تبدیل کر دیتا ہوں اور اس میں اولاد بننے کے جرسوں میں۔ تو یہ مٹی ہے جس کو بڑے زبردست طریقے سے کشیدہ کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نے تحقیق اس طرح سے پیدا کیا ہے، من سلالۃ من طین، مٹی کا خلاصہ ہے یہ، مٹی میں جو کام کے اجزاء تھے نا اس کو کھینچ کے انسان بنایا گیا اسپم، اور پھر اس سے پھر کیا کیا، اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا اور ایک ایسا قرار میں رکھا اس کو جو بڑا مضبوط ٹھکانہ تھا، ماں کا رحم، ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط ٹھکانہ اس لیے کہ قرآن میں علقہ کا لفظ ہے، علقہ کہتے ہیں جڑ نہیں جیسے چپکا ہوا ہوتا، ایسے جڑیں اس کی ماں کے رحم میں مضبوط ہوتی ہیں، چپک جاتی ہیں، ہلتا نہیں ہے وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے کیا کیا، اس نطفے کو علقہ، جمع ہوا خون، چپکا ہوا، لٹکا ہوا۔ تعلق کا لفظ اردو میں سنا ہوگا نا، کہتے ہیں یہ میرے ساتھ تعلق ہے، کیا مطلب لٹکا ہوا ہے میرے ساتھ، معلق ہے، ہر وقت چپکا رہتا ہے۔ تو ایسے اللہ کہتے ہیں علقہ بنایا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر اس علقہ کو ہم نے گوشت میں تبدیل کیا۔ ایک ایک اسٹیپ عجیب سے عجیب تر ہے یا نہیں ہے؟ مٹی سے منی بننا، منی سے خون بننا، خون سے علقہ یعنی وہ علقہ بننا، پھر اس سے مضغہ یعنی گوشت بن جانا۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور ہم نے اسی مضغہ سے ہڈیاں بنائیں، گوشت میں ہڈیاں پیدا کی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ہم نے انہی گوشت پہ، انہی ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ڈھانچہ باہر آ جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا 480 وولٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اور ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے اگر اس کھمبے کو ہاتھ لگایا ایسے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے جو گوشت چڑھا کے بھیجا تھا وہ ایک دم سے کیا ہو جائے گا، اللہ آپ سے واپس لے۔ تو خوبصورتی کے لیے مسل بنا دیے اس کے اوپر، یہ ساری قدرت کو اپنی آنکھ سے دیکھ کے کہتے ہو کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس پہ گوشت چڑھا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، نئی تخلیق میں پیدا کیا، اس میں جان ڈال دی، بچہ بنا دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بہت برکت والی ہے وہ ذات جو سب بنانے والوں میں سب سے اچھا۔ یعنی اللہ نے انسانوں کو بھی ایک درجے میں مان لیا کہ یہ بھی کچھ بناتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو انسان کریٹر نہیں ہے، لیکن اللہ نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ تم بھی چیزیں بناتے ہو، تم نے موبائل بنایا، تم نے کیا بنایا، الو بنایا لوگوں کو، یہ بھی تو ایک کام ہے نا۔ آج کل ہم لوگ یہ زیادہ بنا رہے ہیں، پاکستان میں جو ہم لوگ سائنسدان بہت آگے ہیں، ہم لوگ وہ چیز بناتے ہیں جو اب تک جاپان والوں نے، ہم الو بھی بناتے ہیں اور جیم کے بعد جو آتا ہے وہ بھی بناتے ہیں، تو اور ہم صرف عوام کو نہیں دنیا کو بھی بناتے ہیں۔ خیر اس پہ پھر کبھی کسی اور وقت انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو
کتنی چیزیں بنا لی, راکٹ بنا لیا, یہ بنا لیا, وہ روبوٹ بنا لیا. اللہ کہتے ہیں احسن الخالقین, ان بنانے والوں میں سب سے اچھا بنانے والا کون ہے؟ اس نے مٹی سے پانی, پانی سے گوشت, گوشت سے ہڈی, ہڈی پہ گوشت, اور پھر اسے دنیا میں لایا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ, اور اس میں زندگی دی. وہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, بولتا ہے, ہنستا ہے, جذبات ہیں اس کے. سب سے اچھا بنانے والا کون ہے؟ وہ ہے اللہ. خود اپنی تعریف کر رہا ہے نا انسان, کیونکہ اللہ کو بھول جاتا ہے, اللہ کو یاد دلانا پڑتا ہے. فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون, یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر تم مر جاتے ہو. دوبارہ تمہیں کیا بنا دیتا ہے؟ مٹی. ہمارا پروگرام شروع کہاں سے ہوا تھا؟ جو ہمارا پروجیکٹ ہے کہاں سے شروع ہوا تھا؟ بولو نا, مٹی سے. اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے؟ مٹی. تو اللہ کہتے ہیں جو اسٹارٹنگ مٹی سے کر کے دوبارہ مٹی میں لے جا سکتا ہے, وہ دوبارہ مٹی سے کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ کیسے پاگل بنے کی بات ہے کہ نہیں جی مٹی سے بنا کے مٹی کر سکتا ہے, دوبارہ مٹی سے نہیں بنا سکتا. اللہ کہتے ہیں تمہیں ہو کیا گیا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, پھر تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے, دوبارہ تمہیں بنائے گا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں. جو آسمان سائنسدان کہتے ہیں نظر نہیں آتے, لیکن یہ تمام آسمانی کتابوں سے ثابت ہے کہ 7 مضبوط آسمان ہیں. اب اگر نظر نہیں آتے تو بھائی اس کا مطلب یہ کہ سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو یہ بھی ممکن ہے پہلے آسمان تک پہنچ جائیں, دریافت ہو جائے, یہ بھی ممکن ہے قیامت تک دریافت ہو ہی نہیں. تو دونوں ممکن ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, اور آسمانوں سے ایک اندازے کے حساب سے پانی برساتے ہیں, ایک اندازے کے حساب سے. بے لگام نہیں ہے بارشوں کا نظام, سب برباد ہو جاتے ورنہ. ایک اندازے سے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, ہونا یہ چاہیے جتنا برسے آپ مگے اور بالٹیوں میں بھر کے رکھ لو, لیکن ایسا نہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے اسٹوریج کا پہلے سے نظام بنایا ہوا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, زمین میں ہم اس کو ٹھکانہ دیتے ہیں. زمین میں مٹی میں ہم نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو پانی کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں. آپ بتاؤ ہم لوگ کتنے بڑے بڑے کنٹینر لینے پڑتے ہیں چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے, گودام بنانے پڑتے ہیں یار مال خراب نہ ہو جائے. ہم جب پانی اسٹور کرتے ہیں کیمیکل ڈالنے پڑتے ہیں اس میں. اللہ کہتے ہیں میں نے جو برسایا زمین میں چلا گیا, اب خراب ہونے والا نہیں ہے, بشرطے کہ گٹر لائن کراچی کی وہاں سے نہ گزر. یہ جو نیچے کا پانی خراب ہے یہ اللہ نے خراب نہیں کیا, ہماری گٹر لائنیں لیک ہیں, تو وہ گندے پانی میں, وہ صاف پانی میں ملتی ہیں جس کی, ورنہ پانی زمین میں چلا گیا 1000 سال کے بعد بھی نکالو گے خراب, نکلنے کے بعد خراب ہوگا. اللہ نے اسٹور کر دیا ہے کہ یہ اللہ کا فریج ہے, یہاں سے نکال کے فوراً استعمال کر لو اتنے ٹائم کے اندر, جب تک یہاں پڑا ہے پڑا رہنے دو. اس لیے یاد رکھو سب سے بہترین پانی کنویں کا میٹھا پانی ہوتا ہے, سب سے بہترین. یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے. کوئی منرلز اور یہ جو باہر کے جتنے پانی آ رہے ہیں نا کمپنیوں کے, اس کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں کھارا نہ ہو, میٹھا پانی ہو, اور گٹر لائن قریب سے نہ گزر رہی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے ہمارے کام ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكَ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. آگے اللہ نے ڈرا بھی دیا ہے کہ جو اللہ آسمان سے بارش برسا کے زمین میں محفوظ رکھ سکتا ہے, ہم اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں زمین سے غائب کر دیں اس کو. کرتے نہیں ہیں, ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر. آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ, اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اسی پانی سے بے شمار کام لے رہے ہیں. اسی پانی سے ہم تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں باغات, من نخیل, کھجور کے, وعناب, انگور کے, لکم فیہا فواکہ کثیرۃ, اور بہت سارے پھل پیدا کرتے ہیں, منہا تاکلون, جن کو تم کھاتے ہو. اللہ تو ہمیں پھل کھلا رہا ہے, ہم نے پھل چھوڑ کے پھلوں کے جوس نکالنا شروع کر دیے, اور وہ بھی گھر میں نہیں, کمپنیوں کے ڈبوں کے. تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا, اور ہو رہا ہے. فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ, اور ایک اور درخت اس پانی سے پیدا کرتے ہیں. ہے پانی درخت تیل لے کے پیدا ہو رہا ہے, جس کو زیتون کا, اللہ نے زیتون کے درخت کی ہمیشہ تعریف کی. طور سینا میں زیادہ پیدا ہوتا ہے, شام میں برکت والی زمین ہے تو اس لیے اس کا ذکر کیا. مصر میں تو طور سینا جہاں یہ درخت پیدا ہوتا تو پوری دنیا میں ہے, لیکن وہاں زیادہ اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تنبت بالدہن, جو تیل کو لے کے اگتا ہے. حالانکہ زمین کھود کے دیکھو تیل نظر آئے گا, ہے بھائی, لیکن زیتون کی ٹہنیوں میں بھی تیل ہے, اس کے پھل میں بھی تیل ہے. میں نے تو دیکھا یہ منظر, اور کتنا شاندار تیل اس میں سے نکلتا ہے, کتنا بہترین. نکل کہاں سے رہا ہے؟ طارق بھائی مارکیٹ سے شارٹ ہوئے تھے, واپس آ گئے الحمدللہ, اللہ ان کی عمر برکت دے. تو نکلتا کہاں سے ہے؟ زمین. سائنسدانوں سے بولو تم نکال کے دکھاؤ, بولیں گے بھائی نہیں نکل رہا. اللہ کیا کرتا ہے, اس پانی سے جو آسمان سے برسا ہے پانی نکال کیا رہا ہے,
اور اتنا بہترین تیل ہے نا زیتون کا, اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو اس کو, کبھی کھانا شروع کرو, مزہ نہ آئے پیسے واپس, دیکھنا کیسا فریش ہونا ہے. میں نہیں کھاتا لیکن کھانا چاہیے. زیتون کی تیل کی بوتل رکھی ہوئی ہے, روزانہ پلان بناتا ہوں کہ کل سے کھانا شروع کروں گا, اور وہ کل ابھی تک تو کھاؤں گا. اب آج کے بعد تو میں سوچ رہا ہوں پابندی سے کھاؤں. زیتون کا تیل کھانے والے لوگ جو قومیں ہیں نا, ان کے چہروں کی فریشنس دیکھا کرو جا کے. وائٹامن ای سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اسکن کے لیے, بالوں کے لیے, صحت کے ہر لحاظ سے اچھا ہے. لیکن ہمیں کمبختوں نے لگا کس پہ دیا ہے, ڈبوں پہ, اس لیے ڈبے جیسے بنے ہوئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہاں چلا گیا بھائی یار, یہ بہت غلط ہو جاتا ہے. فرمایا وَشَجَرَةً تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ, یہ تیل لے کر یہ درخت اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. صبغ کہتے ہیں عربی میں جس کو روٹی کے ساتھ کھایا جائے. اس زمانے میں جو کی روٹی ہوتی تھی, تو اللہ میاں ترغیب دے رہے ہیں زیتون کو کس سے کے ساتھ کھاؤ, جو کی بولو روٹی کے, یا اپنی روٹی کے ساتھ کھا لیں جو ہے, لیکن کون کھائے گا جب تک ہمیں بھی وہی چاہیے چٹپٹے. آگے میرے بھائی, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, فرمایا یہ چوپایوں میں بھی عبرت ہے تمہارے لیے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا, ان کے پیٹ سے یعنی باطن سے ہم تمہارے لیے دودھ نکال کے تمہیں پلاتے ہیں. نُسْقِيكُم, ہم تمہیں پلاتے ہیں. تو اللہ کون سا دودھ پلاتا ہے ہمیں, جو گائے سے بھینس سے نکلتا ہے. گوالے جو ہمیں دودھ پلاتے ہیں اس میں ڈاؤٹ ہے, اس میں کیا ہے, وہ بھی صحیح ہے, میں غلط نہیں کہہ رہا اس کو. اس لیے بہتر یہی ہے خود گائے خریدو, خود بکری خرید کے رکھو, اس کا دودھ نکالو, وہ ڈائریکٹ اللہ پلا رہا ہے آپ کو. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن کتنی بڑی نعمت ہے یار. چلو یہ بھی ڈبوں سے بہرحال یہ گوالوں کا دودھ اچھا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. یہ بھینس کے جو کھلے دودھ مل رہے ہیں یہ جراثیم والے, یہ اس ڈبے سے اچھے ہیں جن میں جراثیم نہیں ہے. کیونکہ جس دودھ کو جراثیم لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ ہونا, اس کو تم کیوں لفٹ کرا رہے ہو. یہ ڈبے کے دودھ کو آپ کھول کے رکھو, خراب نہیں ہوتا, اس کا مطلب ختم ہے, بیڑا غرق ہو گیا اس کا. مکھیاں بھی لفٹ نہیں کرا رہی اس کو, مکھی بھی وہیں آئے گی نا جہاں نظر آئے گا اس کو بھائی. بیکٹیریا بھی ادھر ہی منہ مارتے ہیں جہاں ان کو کچھ ملتا ہے. تو کھلے دودھ میں بہت کچھ ہوتا ہے, سب آتے ہیں, اس لیے بیکٹیریا آنے سے پہلے پی جاؤ اس کو. تو اس لیے میرے بھائی آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم پلاتے ہیں. یہ کس کی نعمت ہے, اللہ کی. ساری نعمتیں وہ کر رہا ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ زنا سے بچو, حرام کاری سے بچو, شراب سے بچو, نماز پابندی سے پڑھو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا, تو جواب میں کیا کہتے ہو, کون ہے دوبارہ زندہ کرے گا بھائی, کون ہے دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ کہتے ہیں اپنی قدرتیں بھی دکھا رہا ہوں اور احسانات بھی دکھا رہا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, انہی جانوروں پہ تم سواریاں بھی کرتے ہو اور سمندروں میں کشتیوں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا جن پہ تم سفر کرتے ہو. پوری دنیا میں ہمیشہ سے سمندری سفر ہوتا رہا ہے. تو اللہ نے اس نعمت کا بھی تذکرہ کیا. فرمایا پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے, لمبا واقعہ ہے. پھر اللہ نے ایک اور پیغمبر کا واقعہ بیان کیا کہ وہ پیغمبر نے جب اپنی قوم کو سمجھایا نا, تو وہ قوم کہنے لگی وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, بھائی تمہاری طرح کے انسان ہیں, تم ان کو فالو کرو گے تو تم تو خسارے میں چلے جاؤ گے. اور وہ یہ بھی کہنے لگے يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ, یہ پیغمبر تو وہی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں, وہی پیتے ہیں جو ہم پیتے ہیں, تو یہ پیغمبر یہ تو ہم سے الگ تو نہ ہوئے نا. تو پھر کہنے لگے أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا, یہ پیغمبر تم سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور ہڈیاں ہو کے ختم ہو جاؤ گے, انکم مخرجون, تمہیں دوبارہ قبر سے نکالا جائے گا. پھر کہنے لگے ہیہاتا لما توعدون, ہیہاتا کا مطلب عقل سے بہت بعید ہے, عقل سے بہت بعید ہے جس کا تم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں. امپاسبل. ہیہاتا تاکید کے لیے بار بار ریپیٹ کرتے تھے, وہ یہ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ کیا, جیسے ہم کسی کی توہین سے کسی کے دعوے کا انکار کرنا, بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں یار, مر گئے تو دوبارہ زندے ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں زندہ ہو سکتا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, کچھ نہیں ہے بھائی, یہ سب یہ دنیا کی زندگی ہے, اس میں ہم مرتے بھی ہیں اور اسی میں ہم جنم بھی لیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین, اور ہم دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں. جیسے ملحد لوگ کہتے ہیں نا کچرا تھے کچرا بن جاؤ گے. ملحد جب کسی سے تعزیت کرتا ہے کیسے کرتا ہے, ہم تو کرتے ہیں نا آپ کے ابا دنیا سے چلے گئے, اللہ مغفرت فرمائے, اللہ صبر. ملحد تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا نا, وہ کہے گا چلے گئے دنیا سے, کوئی بات نہیں, ایک سائنسی پروسیس ہے, اس کے تحت چلے گئے. تو بچے کی مبارکباد بھی نہیں دے گا میرا خیال ہے. ایکچولی یہ تو ہوگا, جب ماں باپ ملیں گے تو بچے تو مارکیٹ میں آئیں گے, تو ایک نیچرل پروسیس کے تحت آپ آ گئے, حسن اتفاق کہیے اس کو بس. اچھا میرے بھائی, تو اللہ فرماتے ہیں ہیہات لما توعدون, یہ زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. ان هو الا رجل, یہ ایک شخص ہے, معاذ اللہ پیغمبر کو ایک شخص ہے, افترا علی اللہ کذبا, جس نے خدا پہ جھوٹ باندھا ہے. یعنی خدا اگر ہے بھی تو زندہ نہیں ہوں گے ہم, وہ نہیں کرے گا زندہ کسی کو, کیونکہ اسباب سے ہٹ کے دنیا میں کوئی کام ہوتا نہیں ہے, تو خدا ہی اسباب میں جوڑ دیا ہے, تو کیسے ہو جائے گا. وما نحن له بمؤمنین, ہم ایمان والے لوگ نہیں ہیں. اللہ نے پھر اس بستی کی تباہی کا تذکرہ کیا. تو
پھر اللہ نے مختصر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تمام پیغمبروں کو ایک دعوت دی گئی ہے پاکیزہ کھاؤ اور عمل بھی کیا رکھو پاکیزہ. یہ اسلام کا خلاصہ ہے. میرے اس پہ کئی گھنٹوں کے بیانات ہیں کہ اسلام کو 2 لفظوں میں سمیٹا جا سکتا. کھا رہے ہو وہ عمل وہ بھی کیا ہونا چاہیے پاک, اور عمل بھی کیا ہونا چاہیے پاک. ہر گناہ ناپاک ہے. تو یہ اسلام کا خلاصہ ہے. آگے سورہ نور ہے. اللہ نے آگے جہنم کی ہولناکیاں بھی ذکر کی ہیں کہ جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے نا تو اللہ ان سے کہے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم. جہنم کی آگ انہیں جلائے گی. وہم فیہا کالحون, چہرے سیاہ ہو جائیں گے جل کے. پھر اللہ ان سے کہے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون, تم آیتوں کا انکار کرتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, وہ کہیں گے اے اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی, ہم نے سوچا ہی نہیں, غور ہی نہیں کیا. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, ہم گمراہ تھے. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا, اے اللہ ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا, دوبارہ برائیوں کی طرف گئے. فَإِنَّا ظَالِمُونَ, واقعی ہم ظالم ہوں گے. اللہ کہے گا اخسؤوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ, اس میں ذلیل ہو کے پڑے رہو اور مجھ سے کلام مت کرو. کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی, دنیا میں میرے بندوں کا ایک گروہ ایسا تھا یقولون, جو یہ کہا کرتا تھا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا, اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے, اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ رحم کر, کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. انہوں نے مجھ سے بنا کے رکھی ہوئی تھی, کوتاہیاں ان سے بھی ہوئی تھی لیکن بنا کے رکھی ہوئی تھی دوستی. کتنی رحمت ہے دیکھو اللہ کی. غلطی ہو جاتی ہر انسان سے, لیکن مجھ سے تعلق ختم نہیں کیا. برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے, کبھی ہو جاتی تو مجھ سے توبہ استغفار کر کے مجھے منا لیا کرتے تھے. تو تم ان کو کیا کہتے تھے؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا, یہ ابھی تک اسی میں لگے ہوئے ہیں. سطر ناف سے لے کے کہاں تک ہے؟ گھٹنوں تک ہے. جب کوئی چڈی پہن کے آ رہا ہو نا, علماء منع کرتے ہیں یار گھٹنوں تک لباس وہ سلمان کا ہوتا ہے. تو یہ لبرل لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ابے ان مولویوں نے اس چکر میں ڈالا ہوا ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک سطر میں داخل ہے, یہ پردہ ہے, یہ داڑھی ہے, یہ ہے, یہ ان چکروں میں ڈالا ہوا ہے مولویوں. نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ جہنم میں جاؤ گے. اللہ کو کیا پڑی جہنم میں ڈالنے کی کسی کو. تو اللہ فرماتے ہیں فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم ان کا مذاق اڑایا کرتے. تو انہوں نے مجھ سے بنا کے رکھی ہوئی تھی بھائی, میرے سے تعلق مضبوط تھا ان کا. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي, تم ان کے پیچھے پڑے رہے, اس پیچھے پڑنے نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا. ان کا مذاق اڑاتے رہے اور اپنی فکر تم نے چھوڑ دی. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, آج کے دن ان کے صبر کا میں نے کیسا بدلہ دیا ہے, جا کے دیکھو کیسے جنت کے باغوں میں گھوم رہے ہیں. انہم ہم الفائزون, آج وہی کامیاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا. کتنی زبردست آیت ہے. دنیا میں تم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی پوچھنے والا, جو مرضی کرتے پھرو, شراب پیو, زنا کرو, نکاح سے دور بھاگو, گرل فرینڈ رکھو, لڑکیوں سے ٹک ٹاک پہ گپے مارو, فیس بک پہ دوستیاں لگاؤ, لڑکیاں ٹک ٹاک پہ چینل پہ آ کے ناچیں گائیں, اپنے جسم کے کپڑے اتاریں نہیں اتاریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب کیا ہے, سب سیٹ اپ. تو گرل فرینڈ کچھ کے ساتھ آ کے مسلمانوں نے ولاگ بنانا شروع کر دیے. حرام کاری کر رہے ہو, دنیا کو تو نہ دکھاؤ میرے بھائی, یہ میری گرل فرینڈ ہے. کہ کیا کر رہا ہے تو, گدھوں والے کام کر رہا ہے. گدھے گھوڑے رکھتے ہیں نا, گدھا کا گدھی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, شادی تو نہیں ہوتی نا. گدھے گھوڑے والے کام کر رہے ہو اور پھر میڈیا پہ ڈال بھی رہے ہو اس کو. جو کمبخت ٹک ٹاک پہ یا ولاگر آ کے بولا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, نیچے گالیوں کی ایک لائن لگایا کرو. بے شرم آدمی ہے بھی تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے. گناہ کو پروموٹ کرنے والا بھی کیا ہے, گناہ میں برابر کا شریک ہے. پہلے زمانے میں بھی لوگ منہ کالا کرتے تھے, منہ پہ رومال ڈال کے جا کے منہ کالا کر کے چھپ کے سو جاتے تھے, کسی کو پتہ نہ چلے. اب کمبخت منہ بھی کالا کر رہا ہے اور وہ بھی منہ کالا کر رہی ہے اور دنیا کو بتا بھی رہے ہو کہ یہ میری کیا ہے, گرل فرینڈ ہے. تو کافروں کو کرنے دو, یہ مسلمانوں پہ یہ کام نہیں جچتے ہیں. کافر کے لیے اللہ نے دنیا رکھی ہے, کرنے دو اس کو, منہ مارنے دو, جہاں چاہے جا کے منہ مارے وہ. آخرت میں اللہ خود ہی پوچھ لے گا, یہ ان کے کام ہے, یہ ہمارے کام بولو نا, نہیں ہے ہمارے کام. یہ گدھے گھوڑوں والے کام کریں وہ بھائی, وہ ان کا کوئی کلچر ہی نہیں ہے, سب برباد ہو گیا. نہ مذہب, مسیحیت جب تک مسیحی تھے نا, عیسائیت پر تھے تو نسبتاً بہتر تھے. اب تو وہ بھی اپنے مذہب سے کیا ہو گئے, بغاوت کر لی انہوں نے بھی. تو عیاشی بس یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے, بس کھاؤ پیو موج مستی کرو عیاشی کرو مر کے ختم. نا 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 نا, وانکم الینا لا ترجعون, تم نے یہ سمجھ رکھا تھا تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے. فتعال اللہ الملک الحق, اللہ وہ جو حق برحق بادشاہ ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ وہ کائنات کو بنائے بیکار.
کھیل کود کے لیے بس بنایا اور کوئی آزمائش نہیں ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں 100 انسانوں کے قتل کیے, وہ بھی مر کے ختم, اور دنیا میں ایسے بھی ہیں 100 انسانوں کی جانیں بچائیں, ان کو بھی کوئی اجر نہیں مل رہا, وہ بھی مر کے ختم. تو دنیا میں ایسی دھاندلی ججز کی طرف سے ہو سکتی ہے, حکومتوں کی طرف سے ہو سکتی ہے. اللہ بھی اگر یہ کرنے لگے کہ اچھے اور برے کو مار کے ختم کر کے برابر کر دے, تو پھر اللہ میں اور ظالم لوگوں میں فرق کیا رہ